جزاک اللہ مولانا صاحب. اب اپنے کیو این اے سیشن کی طرف اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. سوری جسٹ گیو می جی 1. بالکل. جی ہاں جی جی ماشاء اللہ ہمارے پاس اراؤنڈ وی ہیو ٹوٹل 11 سوالات جمع ہو چکے ہیں اور جی وقت کم ہے لیکن انشاءاللہ ویل ٹرائی ٹو کور اٹ. میری طرف سے وقت کا کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو لمیٹیشنز کا خیال ہے. 15 منٹ 20 منٹ. جی جزاک اللہ. تھینک یو مولانا. میری بات ہوئی تھی رضا انکل سے، انہوں نے کہا کہ وقت کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جتنے سوالات پوچھنا چاہ سکتے ہیں تو پوچھیں. اچھا چلیں جی ٹھیک ہے. بالکل. جی تو مولانا صاحب میں نے جو ہے ہم سوالات کو 4 کیٹیگریز میں جو ہے 4 ٹاپکس میں اسے کیٹیگرائز کیے ہیں. تو پہلا کیٹیگری جو ہے وہ ہے لیکچر ریلیٹڈ، یعنی آپ کے مجالس میں جو آپ نے پڑھا اس کے متعلق سوال ہے. اور سیکنڈ کیٹیگری ہے کربلا اور امامت کے حوالے سے. تھرڈ کیٹیگری ہے کہ دا مائنڈ اینڈ ہارٹ اینڈ فیتھ. اور فورتھ جو ہے وہ تقلید اور فیملی لائف کے اوپر ہے. تو پہلے اسکرین شیئر رک گئی. تو پہلے ہم آ جاتے ہیں آپ کے مجالس سے کے ریلیٹڈ سے. ایک ہی سوال ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ ہے یہ کہ آپ نے مجلس میں ذکر کیا تھا کہ جو بھی عبادت کرتا ہے اور اس کے اوپر ایک طرح سے پرائڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، تو وہ شرک ہو جاتا ہے. تو کیا آپ اس پہ کچھ وضاحت دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ چیزیں جو میں نے مجلس میں بیان کی ہیں اور اس کو میں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کو میں نے عرفانک پرسپیکٹو میں اور جو ڈیپسٹ لیول ہے اس کے اوپر میں نے بات کی ہے. ایک تو میں شروع میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے بہت سے کویسچن ایسے ہوں کہ جس میں بہت زیادہ تفصیل دینے کی ضرورت ہو کہ جس میں نہیں جا سکتا. آپ انشاءاللہ جو لوگ مجھ سے کنیکٹڈ ہیں وہ اس میں جو ہمارا سیشن ہوتا ہے اس میں پھر تفصیل سے بات بھی ہوتی ہے، دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. یقیناً ان مجالس میں کہیں نہ کوئی ایمبیگوئٹی رہ گئی ہو گئی جس میں ہو سکتا ہے اس طرح سے ایکسپلین نہ کیا گیا ہو. لیکن شرک کا جو مفہوم ہے بنیادی طور پر وہ ایک بڑا وسیع مفہوم ہے. جب ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں اور اپنی وجود کو دیکھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو غرور اور تکبر ہے اس کو بھی شرک کہا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑی ہو جائے، جو اللہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ورٹیکل جو ہے اس کے اندر کانٹیکسٹ میں، ایک ہوتا ہے پیرالل. دیکھیں شرک کا تعلق پیرالل سے ہے، ورٹیکل سے نہیں ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ مثلا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، ولی امر کی اطاعت کرنا، تو یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف جو ہے وہ سٹیجز ہیں. تو یہاں پر آپ ہی نہیں کہتے، لیکن جہاں پر آپ کسی بھی چیز کو مستقل حیثیت دے دیتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اللہ سے، جو آپ کی ایک حقیقت ہے کہ آپ کریٹڈ بینگ ہیں، آپ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کی ایگزسٹینشل پاورٹی جس کو کہتے ہیں کہ ہم ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں جیسے سورج کی روشنی سورج کے ساتھ. دیکھیں یہ میں دوبارہ اس کو میں مثال دے دوں تاکہ ہم بہتر طور پر سمجھا سکیں. دیکھیں جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک ریلیشن شپ میرا اور آپ کے درمیان ہے، اس میں ہم وہی سمجھتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی ہمارا ریلیشن شپ یہی ہے. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ میں بھی یہاں موجود ہوں، آپ بھی یہاں موجود ہیں، اور میرے اور آپ کے درمیان ایک ریلیشن شپ موجود ہے. یعنی 3 چیزیں یہاں پر ہو گئیں، ایک آپ ہیں، ایک میں ہوں، اور ایک رابطہ ہے جو میرے اور آپ کے درمیان ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے میں بھی ایگزسٹ کر رہا ہوں، آپ بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ میرا آپ سے تعلق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ ایسا نہیں ہے. ایک اور قسم کا رابطہ اس کائنات کے اندر ہے، اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو اللہ سے ہمارا رابطہ سمجھ آ جائے گا. اس کو جو ہے وہ رابطہ اشراقی کہتے ہیں، یعنی جو سورج کی روشنی کا سورج کے ساتھ ہے. یہاں 3 چیزیں تو نہیں ہیں، آپ کو نظر آتی ہیں، ایک سورج ہے اور رابطہ ہے، تیسری چیز نظر نہیں آتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو روشنی ہے یہ ایگزسٹ کر رہی ہے، سورج ایگزسٹ کر رہا ہے اور سورج اور روشنی کے درمیان رابطہ نہیں، بلکہ یہ رابطہ ہی اصل میں 2 ہی چیزیں ہیں اور تیسری چیز نہیں ہے. ہم جو اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان انتم الفقراء الی اللہ ہے،
اے انسان تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں فقیر ہو، یعنی ایگزسٹینشل، اپنے پورے وجود میں محتاج ہو، تم ہو ہی نہیں، تم ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہو اصلا اپنی ذات میں. جہاں تم نے اپنی ذات کو دیکھا، جہاں تم نے اپنے ایگزسٹنس کو دیکھا، وہیں تم شرک کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاؤ. اسی لیے ہم کہتے ہیں دیکھیں شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک جلی ہوتا ہے جو مشرکین کے بارے میں ہم کہتے ہیں، ایک شرک خفی ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے. ما یؤمن اکثرہم الا وہم مشرکون، تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 106. جب اللہ خود کہتا ہے کہ اکثریت ہماری مشرک ہے اور ہم شرک کرتے ہیں، یہ شرک ہڈن شرک ہے، اور یہ باریکیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. جزاک اللہ مولانا صاحب. اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، کربلا اور امامت کے حوالے سے. اس میں آئی تھنک تین سوال ہیں. سوال یہ ہے پہلا تو کہ امام حسین جو ہیں وہ کربلا کی جنگ جیت سکتے ہیں، تو کیا ہوتا اگر وہ دشمنوں کو ہرا دیتے، اور انہوں نے کیوں نہیں دشمنوں کو مارا، اور مطلب کیوں نہیں، آئی مین بیسکلی آن پیپر تو جنگ جو ہے، میں سمجھتا ہوں سوال کا یہ مقصد ہے کہ آن پیپر تو جنگ تو یزید کی فوج نے جیتی تھی، تو امام حسین نے آن پیپر جنگ کیوں نہیں جیتی، اور کیا ہوتا اگر وہ جیت جاتے آن پیپر، اور انہوں نے کیوں جی نہیں بہت اچھا سوال ہے. جی بہت اچھا سوال ہے یہ، اور یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں آپ کے بجائے اس کے کہ مجھے خود انگلش پڑھنی پڑے اور تھوڑا سا مثلا اس کو پہلے سمجھ کے پھر آپ خود ہی سوال جو ہے وہ مجھے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، تو میرے لیے آسانی بھی ہے یہ. دیکھیں یہ کوشچن جنہوں نے بھی کیا ہے بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور اس کے لیے بہت تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں صرف مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں امام حسین جو ہے وہ ابتدائی طور پر جب آگے نکلے تھے تو وہ کوئی حتمی طور پر شکست کے لیے نہیں نکلے تھے کہ میں حتماً جو ہے وہ مارا جاؤں، لیکن ان کا مقصد انہوں نے صاف بتایا تھا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. یہ امت کی اصلاح جو ہے وہ آپ ظاہری کامیابی سے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ امت کی اصلاح جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ظاہری شکست کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، جو امام حسین نے جس طرح سے کیا. تو دو معیارات ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دو کرائٹیریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک علم غیب ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ معاشرتی جو ویلیوز ہوتی ہیں، جو ریالٹیز ہوتی ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے. ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علم غیب بھی تھا ان کو، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا. ان کو جب محمد بن حنفیہ نے کہا کہ مولا مت جائیے، کہا ان اللہ شاء یرا کا قتیلا، اللہ تعالیٰ مجھے قتل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. یا جو ہے وہ ساتھ ساتھ یہ کہا کہ پھر آپ اپنی عورتوں کو نہ لے کے جائیں، تو کہا کہ ان اللہ شاء یراہن سبایا. تو ایک معیار ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ جو عالم غیب کا ہے، کہ جو فیوچر کا ہے، کہ ان کو اپنے علم کے ذریعے سے پتہ چلا، رستے میں ملائکہ کے ذریعے سے کہ مدد کرنے کے لیے امام کے لیے آئے، جنات مدد کرنے کے لیے آئے، یہ ساری چیزیں آپشنز موجود تھے امام حسین کے لیے. لیکن ایک دنیاوی لیول پر امام حسین نے یہ بھی بتانا تھا کہ قطع نظر اس کے کہ یہ علم غیب ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس کے کہ میں کسی معجزے کے ذریعے کسی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کامیاب ہونا چاہتا ہوں، سب کو قتل کرنا چاہتا ہوں، بلکہ امام حسین یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اگر تمہارے پاس علم غیب نہ بھی ہو، اگر تمہارے پاس فیوچر کی پریڈکشن نہ بھی ہو، اگر تمہاری لوح محفوظ تک نہ بھی ہو، تو معاشرے میں ایک دیندار ہونے کی حیثیت سے، معاشرے میں ایک عاقل انسان ہونے کی حیثیت سے، معاشرے میں جو ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے، اگر صحیح معنی میں ہم مومن ہیں، صحیح معنی میں ہم متقی ہیں، تو ہمیں یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے ایسے حالات میں جو امام حسین نے کیا. تو یہ میسج امام حسین کا بڑا اسٹرانگ ہے اس لحاظ سے کہ آپ اگر علم غیب کو، تب جب امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور پھر جب کوفے والوں نے آپ کو خط لکھا، تو واقعاً امام حسین علیہ السلام اگر آپ ظاہری معیارات کو دیکھیں ہم علم غیب کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی. علم غیب میں ہو سکتا ہے امام حسین کو پتا ہو سارا دھوکا ہو، سب فریب ہو، تو اگر علم غیبی پر عمل کرنا ہے تو پھر تو سارا کچھ ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی. تو پھر اس کے مطابق امام بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ جو ایکچوئل ریالٹیز ہیں معاشرے کی، جو سوشل ریالٹیز ہیں، جو سائیکولوجیکل ہیں، جو کلچرل ہیں، اس کے مطابق آپ نے کربلا کے واقعے کو پیش کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکے، تاکہ ہم ہمارے لیے رول ماڈل بن سکے. ورنہ کوئی رول ماڈل نہیں بن سکتا اگر جو ہے وہ اپنی عصمت کے سہارے، معصوم ہونے کے سہارے، علم غیب کے سہارے، معجزے کے سہارے امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ کرنا ہو. تو اس لحاظ سے
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ بنیادی طور پر کوفے والوں نے ان کو خط لکھا، 18,000 کا لوگوں نے خط لکھا اور کہا کہ مولا، اور دیکھیں اس خط کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، انہوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں پر حکومت سنبھالیں، اور کہا کہ یا ابن رسول اللہ اگر آپ نہ آئے تو ہم قیامت کے دن جد بزرگوار سے شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزند کو مدد کے لیے پکارا اور وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ تو مجھے بتائیں امام حسین تاریخ کے سامنے کیا جواب دیتے؟ کیا وہ یہ کہتے نہیں نہیں مجھے تو علم غیب تھا، یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں سارے؟ یہ نہیں امام حسین کر سکتے تھے یہ بات، آپ کو رسپونڈ کرنا ہی تھا پوزیٹیولی۔ پھر لوگ کہتے ہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کیوں نہیں امام حسین کو پتا چلا؟ مسلم بن عقیل کے وقت بھی یہ مسئلہ تھا کہ امام حسین یہ سمجھ سکتے تھے کہ مسلم بن عقیل تھے، میں ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، مسلم بن عقیل بہرحال ان کی حیثیت اور میری حیثیت میں فرق ہے، لہٰذا ان کے جانے سے جو اثر ہوا ہے وہ اور تھا، لیکن میں جب کوفے میں جاؤں گا تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ لہٰذا امام حسین نے پھر بھی اپنے سفر کو کوفے کی طرف جاری رکھا اور پھر ہر آ گیا۔ تو کربلا کے میدان کے اندر جو کچھ بھی ہوا، پھر ایک وقت ایسا آیا جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اب میرے خون کی نذرانہ پیش کرنے سے اس دین کا احیاء ہو سکتا ہے، اس مقصد تک میں پہنچ سکتا ہوں۔ جیسے امام حسن نے صلح کے ذریعے سے امام حسن نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، شکست دی، اسی طرح امام حسین نے یہ سوچ لیا کہ کبھی قربانی دے کر دشمن کو شکست دی جاتی ہے، اور لیکن امام حسین کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ قربانی کہاں پر دیں، خون کہاں پر اپنا دیں۔ یہ کربلا میں بھی، مکہ میں بھی دے سکتے تھے، مدینہ میں بھی دے سکتے تھے، لیکن امام حسین نے مدینہ میں شہید ہونا پسند نہیں کیا، امام حسین نے مکے میں شہید ہونا پسند نہیں کیا۔ امام جانتے تھے کہ میرے خون کو چھپا دیں گے، کیونکہ مکے میں اور ماحول ہے، حج کا ماحول ہے، سیکریڈ ماحول ہے، مقدس ماحول ہے، وہاں پر اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو میرے قتل کو چھپا دیا جائے گا، فوراً یہ کہا جائے گا کہ یہ جو ہے یہاں پر ایک فتنہ پھیلانے کے لیے نعوذ باللہ آئے تھے، یہ حج کو خراب کرنے کے لیے آئے تھے، اتنی عظیم عبادت کو خراب کرنے آئے تھے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے یہ انتخاب کیا جگہ کر، اگر مجھے ایک مظلومیت ہی دکھانی ہے، اگر مجھے خون کا نذرانہ ہی پیش کرنا ہے، تو مجھے جو ہے وہ بنیادی طور پر جگہ کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ پھر کربلا کا واقعہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر بھی امام حسین نے جو کچھ کر سکتے تھے، وہاں پر علم غیب کے ذریعے سے، معجزے کے ذریعے سے اگر امام حسین چاہتے تو سب کو شکست بھی دے سکتے تھے، 30,000 فوج کے کو تحت بھی کر سکتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ والا پرنسپل اور کرائٹیریا سیٹ نہیں کرنا تھا۔ امام حسین نے وہ کرائٹیریا سیٹ کرنا تھا جو عقل انسانی جس کو قبول کر سکے، جو انسان کا قلب جس کو قبول کر سکے۔ تو یوں امام حسین علیہ السلام نے نارمل طریقے سے جتنی وہ جنگ کر سکتے انہوں نے جنگ کی، لیکن اپنے الفاظ کے ذریعے سے۔ اب ایک آخری بات میں کر دوں جو بڑی امپورٹنٹ آپ نے کی، وہ یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ یزید جس میں جیت گیا، ابن زیاد جس میں جیت گیا، یہ کچھ قصور امام حسین کا نہیں ہے، یہ قصور ہمارا ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت اللہ مطہری کی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ مطہری جیسا جو عارف ہے، حکیم ہے اور مورخ ہے اور فقیہ ہے، پوری یعنی ہماری شیعہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ ایک قابل فخر ہستی ہیں، اور جتنا تحریفات عاشورہ اور جو ڈیویشنز ہماری عاشورہ میں ہوئی ہیں، جتنی آواز انہوں نے بلند کی ہے ہمارے باقی علماء نے نہیں کی، وہ ایک بات بڑی زبردست کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کربلا کا ایک نورانی رخ ہے، جو لائٹن رخ ہے، اس کا انلائٹن رخ ہے، اور ایک جو ہے وہ ڈارک رخ ہے، لیکن ہم نے کربلا کا ڈارک رخ لے لیا ہے، جس میں مظلومیت ہے، جس میں شکست ہے، جس میں ناکامی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ آہ و بکا ہے، جس میں گریہ و زاری ہے، اور اس رخ کا جو کردار ہے، اس کا جو چیمپئن ہے، اس کا جو ہیرو ہے، وہ امام حسین نہیں ہے، اس کا ہیرو یزید ہے، عمر سعد ہے، ابن زیاد ہے۔ لیکن کربلا کا ایک سنہری رخ بھی ہے جس کے ہیرو امام حسین ہیں، جس کے اصل لیڈر امام حسین علیہ السلام ہیں۔ وہ کربلا کا وہ نورانی رخ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے آزادی کی بات کی، جو حریت کی بات کی، جو موت کا تصور پیش کیا، جو انسانی کمال کا تصور پیش کیا، جو انسانی اور الہی اصولوں کو انہوں نے بیان کیا، اور پھر حضرت زینب کا سارا۔ تو یہ رخ جو ہے ایک سنہری رخ ہے کہ جس کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے، اور ہم اس رخ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ابھی ہم آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ ہم بار بار امام سجاد علیہ السلام کو بیمار امام کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے
کہ اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو امام ایک بڑے مختصر سے عرصے میں معجزہ الہی کے تحت بیمار ہوئے اس کربلا کے بعد. اس کے بعد وہ بیمار نہیں تھے, تو اس کے بعد وہ ٹھیک ہوئے. البتہ خوب اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن میں مثلا جو اصل نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ امام کو ایک مظلوم بنا کے ہمیشہ پیش کر رہے ہیں. امام سجاد کو ہمیشہ مظلومیت کا پہلو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, لیکن امام سجاد علیہ السلام نے بی اپنی پھوپھی زینب کے ساتھ جس طرح ابن زیاد کو جواب دیا, جس طرح مقابلہ کیا, ان کے الفاظ دیکھیں, ان کے خطبات دیکھیں, اور اس کے بعد پھر ہم اس پہلو کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارے لیے مظلومیت کا پہلو جو ہے وہ حد سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ جو نورانی رخ ہے, جو سنہری رخ ہے, ہم اس کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں. مجھے یاد ہے آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کہ ہم جب قم میں ہوا کرتے تھے تو اس وقت آیت اللہ گل پیگانی جو بہت بڑے مرجع تھے تو وہاں پر وہ موجود تھے. تو ہمارے ایک دوست آئے وہاں سے, پاکستان سے. انہوں نے اپنے ہاتھ میں, جیسے ہم لوگ کڑے پہنتے نا ہاتھوں میں محرم کے دنوں میں خاص طور پر, بعض ہمیشہ کے لیے, تو اب میں کوئی اس میں ججمنٹ نہیں دے رہا آپ کو, میں صرف ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں جس میں آ کے وہ جب آیت اللہ گل پیگانی کے پاس گئے تو کہا کہ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے, جو بیڑیاں پہنی ہوئی تھی پاؤں میں, اور وہ تو کہا کہ یہ امام سجاد کی سنت ہے, یہ کہنا تھا. تو آیت اللہ گل پیگانی نے جواب دیا کہ کیا امام سجاد نے یہ بیڑیاں اپنی خوشی سے پہنی تھیں, کیا انہوں نے اپنے دل سے پہنی تھیں؟ اب یہ ہلا کے رکھ دیا. کہہ رہا ہے مجھے اس سوال نے کہ جو چیز سنت تو اس کو کہتے ہیں جو چیز خوشی سے کوئی پہنتا ہو. ہم امام سجاد علیہ السلام کا اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں جیسے بس صرف ڈپریسو ایسپیکٹ ہے اس کا. وہ چیز جو ہمیں قوت عطا کرتی ہے, جو چیز ہمیں شجاعت عطا کرتی ہے, جو چیز ہمیں بہادری عطا کرتی ہے, جو چیز ہمیں نورانیت عطا کرتی ہے, ہم اس پر توجہ نہیں کرتے, ہم کربلا سے وہ درس حاصل نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے, پھر بعد میں انشاءاللہ کبھی تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. جزاک اللہ مولانا صاحب, ویری بیوٹیفلی آپ نے جو ہے سارے پرسپیکٹیوز کور کیے. امام حسین کا مکہ سے حج کو عمرے میں تبدیل کرنا, کربلا, اور پھر آپ نے شام کا. تو جزاک اللہ فار اے ویری ڈیٹیلڈ رپلائی, اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے اس کو ویری ڈیپلی ڈسکس کریں. جزاک اللہ. کیونکہ وقت کم ہے تو میں آپ سے دو سوال اب جو ہے ایک ساتھ جو ہے شیئر کروں گا. جو آخری 2 سوال کربلا و امامت سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سوال ہے کہ ہمارے اہل سنت بھائی جو ہمیں پوچھتے ہیں امامت کے حوالے سے کہ ہمارے شیعہ ریلیجن میں امامت ہے, اور ہم سے قرآنی حوالہ پوچھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کچھ کین یو شیئر اینی تھنگ؟ اینڈ آخری اور جو کربلا امامت پہ جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہماری کمیونٹی میں, اور ناٹ اونلی سنگاپور, آئی تھنک ورلڈ وائڈ ایسے ہی کہ لوگ صرف محرم 10 دن آتے ہیں, مجلسیں کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, اور کوئی دوسرے اور دنوں میں نظر نہیں آتے. تو آپ کیا میسج کنوے کریں گے اس میں اپنی بھی تھوڑی ایک کمیونٹی کی سینٹیمنٹس شیئر کرتا چلوں کہ سنگاپور میں ہمارے پاس یوتھ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہماری یوتھس کا جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے ہمارے مجلسوں میں بہت ہی لو ہوتا ہے. تو اس میں بھی آپ کچھ کین یو شیئر سم کائنڈ آف اسٹریٹجیز اور ایڈوائس فار آور کمیونٹی؟ جزاک اللہ. جی آخری بات ذرا دوبارہ دہرا دیں یوتھ کی کہ یوتھ بہت کم آتے ہیں ہمارے مجلسوں میں, ہمارے کمیونٹی کی ایونٹس میں. تو کچھ جی کیا کہ ہم ایز اے کمیونٹی کر سکتے ہیں؟ جی اچھا دیکھیں, آپ نے 3 باتیں کی ہیں, اور اگر میں بیچ میں کوئی چیز بھول جاؤں دوسری جو آپ نے بات کی ہے جی تو مجھے ذرا یاد دلا دیجیے گا, میں اس کو الگ الگ بتاتا ہوں. دیکھیں جو امامت کا مسئلہ ہے قرآن میں جو اہل سنت بیان کرتے ہیں, یہ بڑا ڈیپ فلسفہ ہے امامت کا, اور میں چاہوں گا کہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ لوگ اگر میرے ساتھ کنیکٹ ہوں تو اس مسئلے کو جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. میں نے مختلف جگہ اس کو بیان بھی کیا ہے, اور پھر ہم اپنے کوسچن آنسر کے سیشن میں تفصیل سے بیان بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں میں بہرحال اپنے مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں پہلی چیز جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ امامت کا کنسیپٹ ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہم فوراً جمپ کریں حضرت علی کی امامت پر اور دوسری چیزوں پر, پہلا ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب اللہ تعالیٰ نے سخت ترین آزمائش سے گزارا ابراہیم کو, قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, پھر وہ امام بناتا ہے جو ہے حضرت ابراہیم کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی وہ پہلے تھے, مقام امامت جو ہے وہ نبوت سے بڑھ کر ہے. مقام امامت اور زیادہ آپ کو اسٹرگل اور زیادہ امتحانات کو گزارنے, یعنی اس کا کرائٹیریا اور زیادہ ہے امامت کا. اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امامت
نبوت سے بڑھ کر ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں جو ہمارے ہاں ہر وقت ہمارے ذاکرین بڑے آرام سے بلنٹلی کہہ دیتے ہیں کہ جی حضرت ابراہیم سے بھی افضل تھے، فلاں سے بھی افضل تھے. مجھے اس پہ ابھی کوئی بات نہیں کرنی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے، پرسپیکٹو یہ نہیں ہے. بیسیکلی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہمارے علماء نے اس کو کیا لکھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے پہلے ہی سٹیج یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ امامت نبوت سے افضل ہوتی ہے، اس لیے کہ امامت جو ہے وہ حقیقت نبوت ہوتی ہے، وہ باطن نبوت ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ فرض کرتے ہیں کہ میں پروفیسر ہوں، تو پروفیسر ہونا میرا ایک ٹائٹل ہے. آج آپ نے مجھے ہائر کیا، میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گیا، میں لوگوں کو تعلیم دے رہا ہوں. یہ نبوت بھی ایک ٹائٹل ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنایا اور اس کا جو ہے ایک مثلا جیسے پروفیسر ہے، نبی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے پروفیسر بنایا کیوں ہے؟ میرے علم کی وجہ سے، میرے ایکسپیرینس کی وجہ سے، میری پی ایچ ڈی کی وجہ سے، میری ڈگری کی وجہ سے. تو جو اصل بیس ہے میرے پروفیسر ہونے کی وہ آپ مجھ سے نہیں چھین سکتے. آپ مجھے پروفیسر شپ سے ہٹا سکتے ہیں، لیکن آپ میری اصل حقیقت میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی. تو اصل چیز وہ نہیں ہے جو ظاہری رخ ہے، باطنی رخ اصل ہے. نبوت کے اندر بھی نبوت ظاہری رخ ہے، لیکن باطنی رخ جو ہے اس کا امامت ہے. یہاں جو اولو العزم پیغمبر ہیں، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو، چاہے وہ حضرت نوح ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے ہمارے پیغمبر ہوں، یاد رکھیے گا وہ امام بھی تھے اور نبی بھی تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. وہ صرف نبی نہیں تھے، ہمارے پیغمبر جو تھے وہ نبی بھی تھے اور امام بھی تھے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب سے افضل تھے. تو اسی کے نتیجے میں جب یہ امامت آگے بڑھتی ہے تو امامت جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ نبی کے بعد اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی اب میں نے کامل کر دیا اس دین کو، نعمت کے لحاظ سے بھی تمام کر دیا ہے. یعنی نبوت پر اگر یہ دین کھڑا رہے گا تو یہ ظواہر پر کھڑا رہے گا. اب مجھے اس کی باطن کی طرف جانا ہے. وہ چیز جو چھپی ہوئی تھی، جو باطن میں تھی، جو پیغمبر کی حقیقت تھی، جس کا تعلق پیغمبر کی ذات سے تھا، پیغمبر کے علم سے تھا، پیغمبر کی روحانیت سے تھا، مانویت، اب میں اس کا ظہور اس کائنات میں دکھانا چاہتا ہوں. امام معصوم جو ہے اس نبی کے بطن سے نکلا ہوا اس کا ظہور ہے اس کائنات کے اندر، کہ جو آپ کو بنیادی طور پر جو ہے وہ دو فرق ہے. نبی کا کام یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ارائے الطریق، دور سے راستہ دکھانا. کوئی آپ کے پاس آتا ہے، ایڈریس پوچھتا ہے، آپ کہتے ہیں وہاں چلے جاؤ، رائٹ پہ چلے جاؤ، لیفٹ پہ چلے جاؤ. لیکن ایک شخص کو آپ سے پوچھتا ہے راستہ، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. امام کی جو ہدایت ہے وہ ایصال الی المطلوب ہے. امام کی ہدایت جو ہے وہ ایک ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچانے کے معنی میں ہے. تو یہ امامت کا کنسپٹ ہمارے ذہن میں ہو، اور یہ نظام امامت کی بات ہو رہی ہے، امام وقت بات. اس لحاظ سے بہت سی باتیں ہیں جو یہاں پر کی جاتی ہیں، لیکن بہرحال میں اس سے زیادہ یہاں بات نہیں کروں گا. تو امامت اور نبوت کے مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت سے اہل سنت سے میری بات ہوئی ہے، جس طرح سے میں نے ان کو سمجھایا ہے ان کی بات سمجھ میں آئی ہے. حتیٰ اگر وہ حضرت علی کی امامت کو نہیں بھی مانتے، اگر وہ اس کو نہیں بھی سمجھ آتے. دیکھیں امام رضا علیہ السلام جو ہے ان سے سوال کیا جب وہ مرو میں گئے، امام رضا علیہ السلام جب وہ خراسان میں گئے تو لوگوں سے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں کا ایشو کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مولا یہاں ایشو خلافت کا ہے کہ کون خلیفہ تھا، امام کون تھا. امام نے بڑا عجیب جواب دیا. امام نے کہا کہ این الامام و این العقل، کون سی امامت، کون سی عقل، کون ہے جو اس کو سمجھ سکتا ہے امامت کو، کون ہے جو اس کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. امام کا جواب ہے، امام رضا علیہ السلام کا، اور اوتھینٹک حدیث ہے. ابھی میں ایگزیکٹ حدیث پڑھوں گا تو شاید میں بہتر اس کو ڈسکرائب کر سکتا ہوں. امام یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کسی کو امامت سمجھ آ جائے تو یہ ایمان کے درجات سے اس کا تعلق ہے، اصل دین سے نہیں، اصل اسلام سے نہیں ہے، بلکہ درجات سے ہے. لیکن اگر کسی کو سمجھ نہ آئے، وہ نبوت تک بھی رہتا ہے، تو تب بھی اس کو مسلمان ہونے کو قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ نبوت، قیامت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید، یہ تین چیزیں جو ہیں آپ کا اصل معیار ہے. تو امامت کا مسئلہ کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے اور اس کے درجات سے ہے، اور جتنا جتنا ہمارے اندر شعور آتا ہے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور ساتھ ساتھ امامت کا اہم نقطہ یہ ہے کہ جو کام رسول اپنے 23 سال کی زندگی میں کتنا کام کر جاتے،
لیکن ہماری جو دین ہے وہ 200 سال کے عرصے پہ پھیلا ہوا ہے، 200 سے زیادہ سال. یعنی وہ چیز جو پیغمبر کی عمر نے اجازت نہیں دی، وہ اس کی پریکٹیکلٹی جو ہے، اس کی جو عملی حیثیت ہے، اس کو ہم 200 سال پر مبنی قرار دیتے ہیں. یہ ہمیں فخر ہے کہ اگر ہم اسلام کو سمجھنا ہے تو صرف رسول کی ذات نہیں ہے، بلکہ امامت جو ہے انہوں نے عملی طور پر ہمیں بتایا ہے کہ قرآن و سنت کے اصول جو ہیں ان کی عملی حیثیت کیا ہے، عملی مظاہرہ اس کا کس طرح، اس کو کیسے ہم مینیفیسٹ جو ہم کرتے ہیں. اور آخری بات جو میں اہل سنت سے کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں عطا کی ہیں، 6 کوالٹیز عطا کی ہیں یزید کے سامنے خطاب کر کے، کہ کسی کو اول تاریخ بشر سے قیامت تک کوئی ان خوبیوں کا مالک نہیں ہو سکتا جو ہمیں. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شجاعت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخاوت عطا کی، اور پھر یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبت کو رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ جو شخص مومن ہے، آپ یقین کریں کہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں امام کی محبت نہ ہو. کیونکہ اگر آپ امام سے محبت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امام سے محبت نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے آپ نیکی سے محبت نہیں کرتے، آپ اچھائی سے محبت نہیں کرتے، آپ قرآن سے محبت نہیں کرتے. اس لیے کہ امام میں کوئی منفی چیز تو کسی دشمن نے بھی نہیں نکالی. جو بھی بات آپ کرتے ہیں آپ کے کنٹینٹس امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ سب قرآن کی تفسیر ہے عملی طور پر. تو آپ جب امام سے مخالفت کرتے ہیں تو آپ امام سے نہیں کرتے، آپ الہی اصولوں سے مخالفت کرتے ہیں. تو یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات بتائیے ذرا، سوال کیا تھا؟ جی مولانا صاحب، دوسری بات جو تھوڑا یوتھ کی انوالومنٹ اور کمیونٹی کی انوالومنٹ نہیں، اس کے سے پہلے حوالے بھی ایک بات شاید کر رہے تھے آپ. جی جی، وہ نہیں، یہ تھا کہ چلیں. جی جی کمیونٹی کے حوالے سے کہ لوگ جو ہیں 10 دن محرم میں جی آتے ہیں ہاں، اور دیکھیں پھر یہ بڑا وہ سروائیو امپورٹنٹ ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دین ہمیں سکھایا گیا ہے، جو شریعت ہمیں سکھائی گئی ہے، یہ اسی کے مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آ رہی. ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ شارٹ کٹ اختیار کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ رمضان میں نظر آ جائیں، آپ جو ہے وہ شب قدر میں نظر آ جائیں، آپ عاشورہ کے دن آ جائیں. آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی کہ سارا سال آپ مسجد میں بھی جائیں، نمازیں بھی پڑھیں، جمعرات کے لیکچرز بھی اٹینڈ کریں؟ یہ تو بڑا مشکل سا کام ہے. آسان سا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا راستہ شارٹ کٹ بتا دیا ہمیں. امام حسین پر آپ رو لیں، آنسو بہا لیں، اور آپ کی جنت پکی، آپ کے سارے گناہ معاف. یہ جو مس انٹرپریٹیشن ہے کربلا کی، یہ اس کے نتیجے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. جو لوگوں کی دلچسپی صرف اس دن ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے اندر محبت تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس محبت کی وجہ سے بھی ہم اس دن آتے ہیں. میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا ساتھ ساتھ، لیکن ہم تھوڑا ڈیپر لیول کے اوپر جائیں. تو امام، اب ایک بڑی اچھی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ مطہری یہ کہتے ہیں ایک مقام پر کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 مکتب ہیں، ایک مکتب حسین ہے اور ایک مکتب خدا ہے. جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے مکتب پر عمل کریں، وہ تو بڑا مشکل ہے، اس میں تو بہت خیال رکھنا ہے، ہمیں نمازیں بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، ایک دوسرے کا خیال بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. لیکن جو امام حسین کا راستہ ہے، جو ان کا مکتب ہے، وہ تو بہت آسان ہے. امام حسین کو راضی کرنا آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. امام حسین تو راضی ہو جائیں گے، ان کی مجلس کر دیں، تھوڑا سا رو لیں، تھوڑی سی عزاداری کر لیں، پھر آیت اللہ مطہری بات کرتے ہیں. لیکن ہم اس چیز کو بھول گئے، جو حسین کا مکتب ہے وہی خدا کا مکتب بھی، سبحان جو اللہ، خدا کا مکتب ہے وہی حسین کا مکتب بھی ہے. سبحان جس پر خدا راضی ہوتا ہے اس پر ہی حسین راضی ہوتے ہیں، اور جس پر حسین راضی ہوتے ہیں اس پر ہی خدا بھی راضی ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چل رہی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں سیریسنس ہمارے اندر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی میں علمی مجالس پڑھتا ہوں تو لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں کوئی قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہج البلاغہ کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، صحیفہ سجادیہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے، جس کا پریکٹیکلی ہمیں فائدہ ہے، آخرت میں فائدہ ہے. بار بار میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تقوی کو قبول کرتا ہے، اس عمل کو قبول کرتا ہے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے. تو ہمارے پاس مجھے نہیں پتا کہ کون سا راستہ رہ جاتا. یوتھ کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک تو لینگویج کا مسئلہ ہے، دوسری مسئلہ یہ کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ ارریلیونٹ باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو یوتھ زبان کا مسئلہ نہیں بھی ہے، وہ ان کو ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتے، یوتھ ان سے متاثر نہیں ہوتی. اب آپ جو ہے وہ
بار بار جنگ خندق کی بات کرتے رہیں, اسی کو تکرار کرتے رہیں, بعض ہسٹوریکل واقعات کے علاوہ آپ کے پاس کوئی موضوع نہ ہو, آپ کے پاس عقل کی بات نہ ہو, انٹلیکچوئل ریالٹیز کی بات نہ ہو, جو ریشنل اور ریزننگ بیسڈ جو ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں آپ کے پاس ان کے جواب نہ ہوں, آپ میں اتنی قابلیت نہ ہو, صلاحیت نہ ہو, ریکگنائزڈ لوگ جو ہے ممبر کے اوپر نہ ہوں, اور جتنے لوگ بھی جو ہے یوٹیوبوں سے رٹ کے جو ہے واقع ذاکر بن جائیں, اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں ممبر حسین آ جائے اور پھر وہ جو ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں, ان کے جذبات کو ایکسپلائٹ کریں, تو کیا آج کل کی نوجوان نسل ایسی ہے؟ اصلاً ممکن ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک کرتے ہیں نوجوان اگر وہ نہیں آتے. اس کی وجہ یہ کہ ہم مولوی حضرات, ہم علماء حضرات, ہم ان کو اٹریکٹ کر ہی نہیں رہے ہیں, ان کے ٹاپکس کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے ہیں ہم. اور پھر اس میں بہت, تو میرا خیال ہے کہ ایک وجہ جو یوتھ نہیں آتی اس کی ایک وجہ یہ ہے, پھر لینگویج کی وجہ بھی ہے, اور ہمارا یہ بھی قصور ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو نہیں سکھاتے. آپ ایرانین فیملیز کو دیکھ لیں, پرجین کو دیکھ لیں, آپ عرب کو دیکھ لیں, ان کے سب کے بچے, سکھوں کو دیکھ لیں, پنجابی فلوئنٹ بولتے ہیں, دوسری لینگویجز سب فلوئنٹ بولتے ہیں. ہمارے بچوں کو پرابلم ہو جاتی ہے, ان کو اردو جو ہے وہ نہیں آتی. کیوں کہ ہمارے ماں باپ اسی پہ خوش ہوتے ہیں, ہمارا بچہ انگلش بول رہا ہے, ماشاء اللہ اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی, اور اس سے اردو نہیں بول رہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ بابا انگلش تو ان کی زبان ہے, یہ تو سیکھ ہی رہے ہیں, لیکن آپ اپنی زبان تو اس کو سکھائیں صحیح طرح سے. اور پھر ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے یوتھ سے کہ انڈیا کی جو فلمیں ہیں وہ کوئی نہیں چھوڑتے, ساری انڈین فلمیں دیکھتے ہیں, اس میں یہی اردو ہے جو ہم بولتے ہیں, لیکن جب مجلس کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں افسوسناک ہیں, ان پہلوؤں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. شکریہ. تھینک یو مولانا صاحب, دیٹ واز اے ویری گریٹ ایگزامپل. اسی پر یوتھ کے حوالے سے ابھی آئی جسٹ ریسیوڈ اے کویسچن فرام اے پیرنٹ کہ آپ کوئی ایڈوائس, کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ ایک تربیت اولاد پر مجلس پڑھی تھی, تو دیٹ واز ویری ویل ریسیوڈ بائی دا کمیونٹی. تو اس مجلس کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ آپ کچھ ایڈوائس شیئر کریں کہ کیسے ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کی ٹریننگ کر سکیں کہ وہ دین پر رہیں اور بغیر کسی زبردستی کے, اور اسپیشلی کیونکہ سنگاپور کی لائف اسٹائل ایک بہت ہی ورکہولک لائف اسٹائل ہے. پیرنٹس جو ہیں پورے دن کام میں مصروف ہوتے ہیں, آفیسز جاتے ہیں, اور کچھ تو پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو سنگاپور میں رہ رہے ہیں اور ان کے بچے انڈیا یا پاکستان میں رہتے ہیں. تو جی پلیز کوئی ایڈوائس بتائیں اس کے حوالے سے کہ کیسے دین پر. جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک کرائسس ہے ہماری کمیونٹیز کے اندر, اور اس کو بڑے ڈیپسٹ لیول پہ, اور اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے مجھے اس کے لیے بات کرنے کے لیے, اور میں کافی انوالوڈ ہوں اس حوالے سے بھی. لیکن میں صرف یہاں مختصراً وقت کی وجہ سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ ہمارے ماں باپ کو جو بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس پر تھوڑی جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے. شروع سے بچے پر دھیان دینا, شروع سے بچے پر توجہ دینا, اور شروع سے اس کو مذہب سے آشنا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. چیزوں کو کنٹرول کرنا, اس کی ڈیوائسز, لیپ ٹاپ, ہر چیز اس کے ہاتھ میں نہ دے دینا, اور پھر جو ہے وہ اس کو اس کی جو نیڈز ہیں انٹلیکچوئل ہیں, اگر وہ آہستہ آہستہ آپ سے کوشچن کرتا ہے, سوال کرتا ہے, اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے, آپ اس کو سنیں اور اس کو ریشنل رسپونڈ کریں. اس کے اندر جو جستجو کی خواہش ہے مذہب کے بارے میں, دین کے بارے میں, کوشش کریں. ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہمارے ماں باپ کے لیے, اور جو سنڈے سکولز ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. اگر ماں باپ واقعاً بہت بزی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بزی ہیں, اور ہماری لائف سٹائل بہت زیادہ وہ ہو چکا ہے, اس کے بغیر ہم گھر نہیں چلا سکتے, تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے سکولز, آپ لوگ جو اپنے سنڈے سکول ہوتے ہیں, وہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کی ٹریننگ بہت ضروری ہے کہ وہ بچوں کو کس طریقے سے تیار کریں. میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی بہت سیریس پرابلمز ہیں. حتیٰ سنڈے سکول سے نکلا ہوا بچہ جو ہے اس میں بھی میں نے دیکھا ہے بڑا پراؤڈ ہوتا ہے, اس کو اس پہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ مجھے 10 حدیثیں یاد ہو گئی, مجھے قرآن کی آیتیں. یہ سارا کا سارا سپرفیشل آسپیکٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انگرین جو ہوتا ہے نا مثلا اپروچ, اس کے ساتھ ہم ڈیپسٹ لیول پر جا کر ہم نے بچوں کو مذہب اور دین, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن سکھانا بہت ضروری ہے. قدم قدم پر یہ بتانا کہ مذہب جو ہے وہ ہمیں کس طرح ہماری مدد کرتا ہے, کس طرح ہمارا ساتھ دیتا ہے, کس طرح ہماری سپورٹ دیتا ہے, اور اس کے جو پازیٹیو اسپیکٹ ہیں جو آج کے انٹلیکچوئل ماحول میں جو ان کو سمجھ آ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ سارا کام کریں, بچوں کے ساتھ ٹائم دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کی بات کو سنیں, اس وقت شروع سے پہلے دن سے اگر آپ محنت کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ, اور تھاٹ پرووکنگ بات کریں بچوں سے. جب آپ گھر میں بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کوشش کریں, جیسے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, میں نے اپنے بچوں سے جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میں ایک ایسا راستہ چھوڑ دیتا ہوں جو انہیں سوچنے کے لیے مجبور کرے.
میں جان کے اپنی گفتگو ایسے رکھتا ہوں تاکہ میرے بچے جو ہیں وہ تھاٹ پرووکنگ ہو سکیں. میں ایسے ان کے ساتھ انٹریکٹ کروں کہ جس سے ان کو تھاٹ پرووکنگ بھی ہو سکیں اور ساتھ ان کو میں جواب بھی دے سکوں. تو مذہب اور دین جو ہے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، پریکٹیکل اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ہمارے بچوں کو ضروری ہے جاننا. اور ان کو پھر ایک اور بات یہ ہے کہ تھرو آؤٹ دا کمیونٹیز، بڑے اور چھوٹے، عقائد میں ہم لوگ انتہائی کمزور ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ جب اسکولز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی جا کے وہ اگر ان کے ساتھ کوئی کوشچن کرتا ہے، ان پر کوئی اٹیک کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے یعنی وربلی، تو وہ اس کو رسپونڈ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عقائد، خدا پہ ایمان، اس کی پریکٹیکل حیثیت آپ نے دیکھا، میں نے توحید پہ کتنی یہاں بات کی، جو ہمارے عقائد کی پریکٹیکل حیثیت ہے اس پر ہم بات نہیں کرتے، ہم تھیوریٹیکل زیادہ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں بات کرتے کہ ہم خدا اگر ہمارے دل میں ہوگا، قلب میں ہوگا، پھر ہم اسکول جائیں گے تو وہاں اس کا کیا فائدہ ہوگا، آپ کی انٹریکشن میں کیا تبدیلی آئے گی، آپ کے ایز اے انسان آپ کیا اثر دوسروں پہ چھوڑیں گے. میرا خیال ہے ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں پر ہم وی آر لیکنگ اینڈ وی ہیو شارٹ کمنگز، وی ہیو ڈیفیشنسیز اینڈ وی نیڈ ٹو ایڈریس دیز ایسپیکٹس آلسو. تھینک یو. تھینک یو جزاک اللہ مولانا صاحب. بس اب ہمارے 2 تھیمز اور رہتے ہیں انشاءاللہ. ٹوٹل آئی تھنک 6 سوالات ہیں. ہم پہلا جو نیکسٹ تھیم ہے وہ تقلید اور فیملی کے لائف کے متعلق ہے. تو سب سے پہلے تقلید کا جو سوال ہے کہ کیا تقلید نیسیسری ہے، اور کیا ہوگا کہ اگر ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، اور اسی کے حوالے سے آگے چلیں. وہ تو آپ سے بعد میں پوچھ لیں گے، آپ پہلے یہ والا سوال ایڈریس کر جی لیں. ہم بہتر ہے کہ آپ ایک ایک سوال کر کے جی کریں جی تاکہ جی میں آپ کو جی جی جائے وہ رسپونڈ کر سکوں. شیور شیور. دیکھیں تقلید جو ہے یہ مثلا ایک بحث یہ ہے کہ آپ فرد واحد کی تقلید کریں یا آپ جو ہے وہ کئی لوگوں کی تقلید کریں. یہ ایک بحث ہے جو انٹلیکچوئل ہے، جو میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے. لیکن تقلید اسی طرح سے ہے. اصل میں تقلید کا کنسپٹ ہے کیا؟ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا. یعنی ساری اپنی پوری زندگی میں ہم تقلید ہی کرتے ہیں. ہم کیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم کیوں اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہم کیوں سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں؟ جس کے پاس زیادہ علم ہے وہ ہمیں بتائے گا نا، یا ہم خود بتائیں گے اپنے بارے میں. تو جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے دین میں، مذہب میں، اس کو سمجھنے میں، روایات اہل بیت کو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مجتہدین کی طرف رجوع کریں، جو ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف رجوع کریں، جیسے ہم اپنی زندگی میں ایکسپرٹس کی طرف رجوع کرتے ہیں. پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے جو کام ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ کام دین کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں، وہاں پر ہم خود مجتہد بن جاتے ہیں، وہاں پر ہم خود اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. 4 چیزیں ہم نے پڑھی نہیں ہوتی کتاب سے، تھوڑی سی ہم نے ذاکری کی ہوتی ہے، اور ہم تقلید کے خلاف بولیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم جو تقلید کے خلاف بول رہے ہیں، ہم تقلید کے خلاف نہیں بول رہے، ہم علم کے خلاف بول رہے ہیں، ہم نالج کے خلاف بول رہے ہیں، ہم ایکسپرٹیز کے خلاف بول رہے ہیں، ہم اسپیشلائزیشن کے خلاف بول رہے ہیں، ہم تقلید کے خلاف نہیں بول رہے ہیں. تو البتہ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تقلید محض بھی غلط ہے. یعنی آپ شخصیت پرستی غلط ہے، بلائنڈ اٹیچمنٹ غلط ہے. مجتہد کے فتوے کو بھی جب آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ اپنی عقل بھی استعمال کریں کہ مجتہد کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے مجتہدین کو بھی دیکھیں اور اس کو بھی آپ کاؤنٹ کریں، سمجھیں، اس کو بھی کمپیئر کریں، دنیا کے حالات کو بھی دیکھیں، چینجنگ ریالٹیز کو بھی دیکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ بہترین کون سی چیز آپ کے لیے عمل کے لحاظ سے آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے اور مذہب کے مطابق بھی ہے، خدا کے مطابق بھی ہے. تو تقلید محض بھی آپ کو کسی نے کرنے کو نہیں کہا. البتہ آپ یہ سوالات کسی اور عالم سے پوچھیں گے، ہو سکتا ہے وہ کچھ اور جواب دے، لیکن میں اپنے حساب سے آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ جو تقلید لوگ کرتے ہیں وہ بھی اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. ہماری عقل جو ہے وہ ہمیشہ استعمال ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے ہمیں تقلید بھی کرنی چاہیے. اور پھر جو ہے وہ اس لحاظ سے تقلید جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے معاشرے میں ہم دوسری چیزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. جی مولانا صاحب، یہ نیکسٹ سوال یہ ہے کہ کیا ایک میرج ویلڈ ہے کہ بٹوین اے پرسن جو تقلید کرتا ہے اینڈ بٹوین اے پرسن ہو ڈز ناٹ ڈو تقلید، کیا وہ میرج ویلڈ ہے؟ نہیں، میرج تو ویلڈ ہے اگر کوئی تقلید کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو ظاہر ہے، دیکھیں آپ اگر فرض کرتے ہیں کہ اگر آپ میری رائے پوچھیں، ہو سکتا ہے مثلا بات دوسروں کی رائے دوسری ہوگی. ہمارے یہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے سارے اعمال باطل ہیں مثلا اگر آپ تقلید نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ تقلید نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے وہ نماز بالآخر مجتہدین نے جو بات کی اس کے مطابق ہے،
یا مثال کے طور پر آپ روزہ رکھ رہے ہیں, آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ ہو سکتا ہے کسی پرٹیکولر تقلید میں نہ بھی ہوں, لیکن آپ مجموعی طور پر کلیکٹیولی جو ہے آپ بالآخر علماء کی طرف اور مراجع کی طرف رجوع کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس آپ کو یاد ہے تحفۃ العوام ہے, تو تحفۃ العوام جو ہے وہ اس میں کئی مراجع ہیں اس میں انوالو, تو آپ اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں. پہلے کبھی لوگوں کو تقلید کا نہیں بھی پتا ہوتا تھا, لیکن جب آپ زندہ مجتہد کی طرف تقلید کرتے ہیں تو اس کا ایک فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کو نئے مسائل میں بھی آپ کو رہنمائی ملتی ہے, اور آپ نئے مسائل کی طرف آپ کو ایزی ہو جاتا ہے. سیستانی صاحب, آیت اللہ خامنائی, دوسروں کی طرف آپ نے رجوع کیا, آپ نے اپنا مسئلہ پوچھ لیا. تو لیکن جہاں تک شادی میرج کا مسئلہ ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ جی پھر بھی ویلڈ ہو جاتی ہے. تھینک یو مولانا صاحب. اپنی فیملی لائف پر آخری سوال, پھر اس کے بعد جو ہے قرآن اور ایمان پر آخری جو ہمارا ٹیم ہے. فیملی لائف پر یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ از اٹ حرام ٹو ہیو اے نان مسلم لائر اسسٹنگ اے مسلم کپل ان دیئر ڈائیورس؟ آئی تھنک یہ سیلف ایکسپلینیٹری, آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا حرام ہے کہ اگر ایک غیر مسلمان وکیل جو ہے ایک مسلمان کپل کو جو ہے ان کی طلاق میں اسسٹنس دیتا ہے. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور کسی موقع پر میں اس پر اور زیادہ شاید بات کروں. ہمارے ہاں ایک مس جو ہے وہ انٹرپریٹیشن مسکنسیپشن پھیلائی گئی ہے جان بوجھ کے, اور اس مسئلے کو جو ہے وہ غلط رنگ میں پیش کیا گیا ہے, اور ایک گروپ ایسا کر رہا ہے. مثلا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کفار کی عدالت ہے, اس میں آپ نہیں جا سکتے, ان عدالتوں کی طرف آپ رجوع نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ نا بڑا ڈیپر لیول کا ہے, یہ صرف شادی اور طلاق کا نہیں ہے. پہلے تو آپ اس کو سمجھیں اور مائنڈ سیٹ کو سمجھیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسئلہ صرف کوشچن اور آنسر کا نہیں ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک مائنڈ سیٹ جو موجود ہے اس کو اسٹڈی کریں کہ وہ کیا ہے. وہ مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کافر ہیں, یہ سب مشرک ہیں, ان کی طرف آپ مت جائیں, آپ ایک دوسرے کے اختلافات ان سے حل نہ کرائیں, اپنے مراجع کے پاس جائیں, یہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے. اب سوال یہ ہے میرا کہ آپ اسی ملک میں رہ رہے ہیں, سنگاپور میں رہ رہے ہیں, امریکہ میں رہ رہے ہیں, کینیڈا میں رہ رہے ہیں, اس ملک کا کھا رہے ہیں, یہ ملک آپ کو رسک دے رہا ہے, یہ ملک آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, اور آپ اس ملک کے لاس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف نہیں جائیں گے رجوع کرنے کے لیے. تو پھر آپ اپنے گاؤں میں کیوں نہیں چلے جاتے, اپنے دیہاتوں میں کیوں نہیں چلے جاتے, اپنے ملکوں میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہاں پہ جائیں, جو مرضی آپ کریں. آپ یہاں پر ان کے بینیفٹس کیوں کھا رہے ہیں, چائلڈ بینیفٹ آپ کیوں لے رہے ہیں, دوسرے بینیفٹس آپ یہاں کیوں لے رہے ہیں؟ اس وقت تو آپ کو شریعت یاد نہیں آتی, جب عدالت میں جانا ہوتا ہے تو آپ کو شریعت یاد آتی ہے. تو پہلے تو آپ اس مسئلے کو سمجھیں, یہ مائنڈ سیٹ بہت خطرناک ہے, اور یہ بات کرنا کہ آپ رجوع نہ کریں, نمبر 1. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں میں بہت زیادہ اس میں انوالوڈ ہوں ان مسئلوں میں, میرج, طلاق, جو عدالتی مسائل ہیں دوسرے ہیں. دیکھیں ایک آپ کی جو میرج اور ڈیورس کا مسئلہ ہے وہ ہے لیگل. جو لیگل ہے اس کا پیور لیگل راستہ ہے, آپ نے اسی کو طے کرنا ہے. آپ نے شرعی جو ہے وہ آپ کو کوئی کافر کر ہی نہیں سکتا, وہ کام آپ کے لیے وہ آپ ہی نے کرنا ہے, علماء نے کرنا ہے کہ وہ آپ کی شرعی طور پر آپ کی شادی کرائیں گے, وہ آپ کی طلاق دیں گے. لیکن دوسرا آدمی جس کا ایمان ہی نہیں ہے, عقیدہ ہی نہیں ہے, وہ آپ کا کیسے نکاح پڑے گا مثلا؟ اس پر بھی بعد میں بحث کی جا سکتی ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. جی لیکن ایک جو لیگل طریقہ ہے کہ آپ کا ڈاکومنٹڈ ہو اور لیگل ہو, اور ملک کے قوانین کے مطابق آپ کی شادی ہو, طلاق ہو. ان کو تو اس سے غرض نہیں ہے کینیڈا کو کہ آپ ریلیجیسلی کیا کر رہے ہیں, مذہبی طلاق ہوئی یا نہیں, وہ تو آپ نے عدالت, اور اس میں بڑی ٹیکنیکلٹیز آتی ہیں, اس میں مسلمان کا تعلق نہیں ہے. ایز اے مسلمان آپ کا کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر. آپ نے وہاں پر جو ہے وہ, آپ کوئی بھی لائر ہو آپ کا, اس لائر نے آپ کو یہ جو میرج اور ڈیورس اور اس کے جو بھی ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو جو ہے وہ اس نے پروسیڈ کرنا ہے, اس کو کیس بنانا ہے, اس کا عدالت میں لے کے جانا ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے؟ اس کا تعلق ہی نہیں کسی چیز سے, کیونکہ وہ خالص قانونی اور لیگل ایشو ہے. ہاں جب وہ شرعی مسئلہ آئے گا تو وہ بالکل الگ ہے. اگر اس حوالے سے مزید کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ بے شک پوچھ لیں, لیکن اس مقام پر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ مولانا صاحب. اب ہم اپنے آخری تھیم پہ آ جاتے ہیں, قرآن اور ایمان پر. جی سوری جی, سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ جو ہے ہمارے نصیب یا تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے پہلے سے, تو ہم جو ہیں کیوں ہمیں گناہوں کی سزا دی جاتی ہے جو کہ آلریڈی پہلے سے ہمارے تقدیر یا نصیب میں لکھ دی گئی ہے؟ اور اس میں شیطان کا کیا کردار ہے, اس کا کیا رول ہے؟ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. تو اگر آپ پہلے دن ہی سارے کوشچن کر لیتے
تو میں ہر کوشچن پر ایک پوری مجلس پڑھ دیتا. تو یہ جو ہے وہ اور واقعاً میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بہت ضروری ہے ہماری کمیونٹیز اس بات کو سیکھیں کہ یہ جتنے بھی کوشچنز ہیں یہ واقعاً ہماری مجالس کے موضوع ہونا چاہیے. اور میں چاہوں گا کہ آپ آئندہ ایسا کریں کہ آپ مولانا کو بلانے سے پہلے، البتہ اگر آپ کم سے کم کبھی مجھے دوبارہ توفیق ہوتی آنے کی، تو انشاءاللہ. آپ کمیونٹی سے کوشچنز پہلے لیں اور ان کوشچنز کے اوپر پھر ہم جو ہے وہ بیٹھ کے مجالس کے موضوعات طے کریں اور ان کو ہم ایکسپلین کریں. اتنے پیارے کوشچنز ہیں سارے کے سارے جتنے بھی لوگوں نے کیے. میں واقعاً بہت تہ دل سے سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کاش ان کے نام بھی سامنے ہوتے تو میں خاص طور پر نام لے کے ان کو اپریشیٹ کرتا. یہ بہت ہی زبردست کوشچن ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ یہ جو گناہ کی بات کرتے ہیں ہم کہ سزا کی جزا کی جب پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس کو دو باتیں میں یہاں کروں گا مختصراً. میں نے بڑی تفصیل یہاں پر اپنی جگہوں پہ بیان کی ہے اس کی کہ جو یہاں پر صرف میں بیان کر سکتا ہوں وقت کی وجہ سے. وہ یہ ہے کہ ہماری ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا اگر آپ توجہ کریں، میں نے اپنی آج کی سپیچ میں ایک لفظ استعمال کیا ہے جس کو میں نے زیادہ پھیلایا نہیں ہے، اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا میں نے، لیکن وہی اس کی روح ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں برا کام کروں گا، میں گناہ کروں گا، میں کسی کو قتل کروں گا، لیکن ساتھ اس کا جاننا میرے اختیار کے ساتھ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ میرے اختیار کے بغیر ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس نے جو کسی کو قتل کیا، اس نے جو گناہ کیا، اس نے جو کسی کو ظلم کیا، یہ اپنے اختیار سے کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اختیار کو پلس اختیار کے ساتھ ہے، یعنی چاہتا تو نہ بھی کرتا وہ. تو ایک تو یہ لیول سمجھنا ہے. مثلا فرض کرتے ہیں کہ ایک بچہ آپ کے سامنے جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ بچہ جو ہے پتھر سے ٹکرا جائے گا. سوال یہ ہے کہ یہ بچہ جو پتھر سے ٹکرایا ہے، یہ آپ کے علم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، آپ کے جاننے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یا اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، میرے ٹھیک ہے میں جانتا تھا اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے بصیرت کی روشنی میں، جو میں اس کو سمجھ رہا تھا کہ حتماً اس میں یہ مثلا یہاں گر جائے گا یا مثلا. لیکن وہ جو بچہ جو گرا ہے، یا اس نے آگ میں ہاتھ ڈالا ہے، یا اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پہنچایا. یہ دوسری بات. تو یہ اس میں جبر نہیں آتا. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن ہمارے اختیار کے لیول کو دیکھے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم آج شیعہ گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم شیعہ نہ ہوتے، ظاہر ہے. ہم عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتے، یہودی گھرانے میں پیدا ہوتے، بدھسٹ میں ہوتے، کافر کے ہاں پیدا ہوتے، مشرک کے ہاں پیدا ہوتے، ابو جہل کے ہاں پیدا ہوتے، ابو لہب کے ہاں پیدا ہوتے، تو ہم پتہ نہیں کیا ہوتے. تو بہرحال ماحول کا اثر تو ہوتا ہے انسان پہ، سرکمسٹانسز کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجموعی طور پر یہ کیلکولیٹ کرے گا کہ میرا اختیار کتنا تھا. بہت سی جگہ پر ہم ایک دوسرے کے بارے میں بالکل بڑے بلنٹلی اور ہم جو ہے وہ ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں، یوں جہنم میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا. یہ دوزخ اور جہنم کا ڈٹرمن کرنا یہ ہرگز ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ ہے بھی غلط بالکل کہ کسی کو کہیں تم جو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ میں نے کن سرکمسٹانسز میں کون سا گناہ کیا ہے. تو اس لحاظ سے ہم ان لوگوں کو جو بہت ظالم ہیں ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں یزید ہے، فرعون ہے، دوسرے ہیں، ابن زیاد ہے، ان کی میں بات نہیں کر رہا. لیکن عام لوگوں میں آپ دوسروں کو جنت اور جہنم کا آپ جو ہے پروانہ دینا شروع کر دیں. آپ کہیں جی فلاں اہل بیت کو نہیں مانتا تو یہ جہنم میں جائے گا، فلاں جائے گا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ تو چونکہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے. آپ اگر کہیں اور ہوتے تو سوال یہ ہے کہ معرفت کی بنیاد پر ہم کتنا اپنے مذہب کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہم یہ ہے ہم اپنے مذہب کو تقلیدی طور پر جانتے ہیں یا معرفت کے طور پر جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیلکولیٹ کرے گا اور آخرت کے اندر جو ہے اس کے مطابق آپ کو جزا سزا دے گا. بہت سے جو آپ کی نظر میں جہنمی نظر آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جہنم میں جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ریلیف دے دے، بہت زیادہ اس کو آرام و راحت دے دے اس کو، تاکہ وہ جو ہے وہ نہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. اور آخری چھوٹی سی بات، لیکن اس پر میں بات نہیں کروں گا، وہ یہ ہے کہ اختیار کے اوپر بات کی جائے. اس اختیار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپشنز دیے ہیں کہ ہم یہ کر لیں یا وہ کر لیں. اس کے باوجود ہم جو راستہ اختیار کرتے ہیں ہم اس میں بھی مجبور ہوتے ہیں. تو وہ کیا مطلب اس کا؟ فرض کرتے ہیں کہ آپ چاہے تو میری مجلس سنتے اور چاہے میری مجلس نہ سنتے. حتیٰ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ میری مجلس سنیں گے اور یہاں بیٹھیں گے، امام بارگاہ میں آئیں گے، تب بھی آپ کہیں گے تو میں مجبور تھا،
दो रास्तों में से एक रास्ते को इख्तियार करने के लिए, तो मैं मजबूर क्यों था मैं? तो ये बड़ी डीप बहस है। इंशाल्लाह जो लोग मेरे साथ हैं उनको मालूम है कि मैंने इन चीज़ों पर बहुत तफसील से अपनी कुरान के ऊपर तफसीर बयान की है, तो ये भी एक मसला है सिलसिला। जी जी मौलाना साहब, बस इंशाल्लाह ये आखिरी सवाल है कि माशाल्लाह, क्योंकि आप मैं नहीं थक रहा, आप थक जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप नहीं परेशान नहीं हो नहीं थक, आप। जी ये थकने की बात नहीं, असल में ये कुछ हमें ऑपरेटिंग आवर्स हैं सेंटर्स के, तो हमें उसके तहत हाँ, ओके, श्योर श्योर, adhere ठीक है, करना होता ठीक है ड्यू है, टू मुझे कोई कोविड लिमिटेड नहीं, मैंने कहा ड्यूरेशन। कि आप मेरी वजह से ना कीजिएगा कि मसलन मौलाना को जाना है या फलां, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आपकी अपनी इश्यूज हैं, ये ठीक है, इट्स ओके। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप माशाल्लाह इतने डिटेल रिप्लाईज दे रहे हैं, वेरी अप्रिशिएटेड। मौलाना साहब, ये सवाल, क्योंकि माशाल्लाह आप खुद का तफसीर कुरान के सेशंस करते हैं, और आपका जो टॉपिक भी रहा था कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन लाइट ऑफ कुरान एंड टीचिंग्स ऑफ अहल बैत, तो ये सवाल ये है कि कुरान में काफ़ी कई लेवल्स हैं उसको समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो हम एक नॉर्मल लोग जो हैं, एक आम आदमी, कैसे कुरान में डीपर नॉलेज डेवलप कर सकता है? प्लीज़ आप एडवाइस करें। देखें, एक तो कुरान के 70 बातिन हैं, हदीस में है, और उसमें डीपर लेवल, डीपेस्ट लेवल, उससे डीपेस्ट लेवल। तो आम आदमी जो है वो बस सतही तौर पर वो कुरान समझ सकता है, कुरान को तर्जुमा पढ़ सकता है, और जनरल चीजें उसको मिल सकती हैं, जिसको हम कहते हैं ना बेस लाइन आपकी। उस लिहाज से आप मोमिन भी बन सकते हैं, मुत्तकी भी बन सकते हैं। लेकिन कुरान को डीपर लेवल पर समझना बहुत जरूरी है, और कुरान की आयत पर गौर व फिक्र करना जरूरी है। उसके लिए जो है वो आपको सुपरविजन की जरूरत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको आलिम की जरूरत है। अगर कोई शख्स, जो आप हजरात में से मेरे कुरान के तफसीर के लेक्चर्स में आते हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि उन चीज़ों को बयान करने के बाद, या आपने मजालिस में नोट किया होगा, या आज की मजलिस में आपने, जैसे मैंने इमाम मुबीन पे बात की है, तो अब अगर मैंने इमाम मुबीन के ऊपर बात की है, तो इसको आप खुद से अगर पढ़ेंगे तो आप इसको नहीं समझ सकते, इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं और दूसरी चीजें हैं। लिहाजा एक आलिम की जरूरत है कि जो आपको कुरान के डीपर लेवल पर आपका हाथ पकड़ कर लेके जाए, जिसका जो मेन सोर्सेज हैं, जो तफासिर हैं, अल्लामा तबातबाई हैं, मकारिम शिराजी हैं, हमारे बुजुर्ग उलमा हैं, सुन्नी उलमा ने बड़ा कुछ लिखा है, जिसकी एक्सेस वहां हो, और आपके लिए वो अच्छी चीजें ला के आपको कुरान को एक्सप्लेन करे आपके सामने। लेकिन अगर आप ये नहीं भी कर सकते, तो एक काम आप कर सकते हैं कि आप जो है वो जिस लैंग्वेज को भी पढ़ना चाहते हैं, एक आयत को निकालें, उस आयत को जल्दी में ना पढ़ें। जी आप मसलन आप फर्ज करें कि इसी आयत को आप पढ़ते हैं जो आज हमने पढ़ी, इसको आप सामने रखें, और इसके बाद आप एक एक तफसीर खोलें, और आप देखें कि जो तफसीरें आपके पास मौजूद हैं, अहले सुन्नत की भी जो मौजूद हैं, उसको अंडरलाइन करें, उसको देखें उन्होंने इस आयत के झैल में क्या लिखा है। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आपका जो डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपकी खुद ब खुद इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। हत्ता अगर आपके पास गाइडेंस ना हो, तो मिनिमम काम जो हमारे लोगों को करना चाहिए, बजाय इसके कि वो क्वांटिटेटिवली हर वक्त कुरान को खत्म करने के पीछे लगे रहें, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान के अंदर दिलचस्पी लें, उससे अपने आप को मानूस करें कुरान से। और ये जब तक नहीं होगा, जब तक आपके अंदर ये तड़प नहीं होगी कि आप कुरान से मैसेज लें अपनी अमली जिंदगी के अंदर। तो फिर मैं दोबारा तकरार करूंगा कि एक आयत को लें, सुकून के साथ, जल्दी ना करें उसमें, और मुख्तलिफ तफसीरें जो उर्दू में भी मौजूद हैं, फारसी में भी मौजूद है, जो लैंग्वेज आप पढ़ते हैं इंग्लिश में मौजूद है, उसमें अंडरलाइन करें, उसमें नोट्स बनाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है एक बड़ी तब्दीली वाक़या हो रही है, और आप यकीन करें कि जब आप कुरान से मानूस हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला आपको बसीरत भी देगा, अल्लाह ताला आपको हिकमत भी देगा, अल्लाह ताला आपको सही और गलत को बेहतर समझने की अल्लाह ताला तौफीक भी देगा, और बरकत भी अता करेगा अल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। मौलाना साहब सॉरी, ये एक आखिरी सवाल है, इसको सॉरी मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स बाय अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह सारे सवालात कवर हो चुके हैं। ये 3 पार्ट क्वेश्चन है आपका छठी मरतबा आखिरी आखिरी सवाल है ये बेसिकली। ये बिल्कुल आखिरी है ये सॉरी, ये इसमें ये 3 पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें ये है कि रिलीजन को जो है हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए या दिल से, और जो है ऐसा क्यों होता है कि जब हम दीन के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमारे दिमाग और उसमें दिल में एक इख्तलाफ आता है, कि जो है दिमाग कहता है कि लॉजिक बताओ, और दिल जो है वो कुछ और कह रहा होता है, और कैसे इन दोनों दिल और दिमाग को इन सिंक किया जाए।
جی جی بہت اچھا. پہلے اس کو دے لیں ہم اس کا جواب پہلے. جی جی یہ آخری کوشچنز ہیں. آپ ان کو جیسے آپ چاہیں آنسر کرنا چاہیں, یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو سو. جی تو دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, یعنی اس میں کوئی آپس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے عقل اور قلب کے اندر. تفصیلی بحث ہم عرفان میں پڑھتے ہیں کہ عقل اور عشق کے اندر جو جنگ ہوتی ہے وہ جو ہے کہاں تک ہوتی ہے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا جو کربلا کا واقعہ ہے اس میں بھی ہمیں عقل اور قلب, جب ہم قلب کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انٹویٹیو نالج, اس کا مطلب ہوتا ہے شہود, اس کا مطلب ہوتا ہے عرفان. جو قلب سے ہم, قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جو قلب سے ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ ہم ریسیو کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹ علم ہوتا ہے, اس میں لفظ بیچ میں نہیں ہوتے, اس میں کتاب بیچ میں نہیں ہوتی. جو ہم عام عقل کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, ٹیچر ہے, ورڈز نظر آتے ہیں, الفاظ نظر آتے ہیں, مفاہیم نظر آتے ہیں, کانسیپٹس نظر آتے ہیں, تو یہ ایک بیچ میں جو ہے انڈائریکٹ ایک رابطہ ہوتا ہے, پھر ہمارے عقل میں آتا ہے. مثلا فرض کریں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ ڈائریکٹ نالج نہیں ہے میری آپ کے بارے میں, آپ کا ایک امیج میرے دماغ میں بنتا ہے, میں اس امیج کو ایکسیس کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں. تو آپ نے دیکھا ایک واسطے کے ساتھ ایک انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ ہوتا ہے, اس میں میڈییشن ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا علم آتا ہے. اس کو علم حصولی کہتے ہیں, ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں. لیکن جو قلب کا علم ہے وہ براہ راست ہے. اس کی میں مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. مثلا آپ کبھی سوچیں اپنے بارے میں کہ آپ موجود ہیں, آپ وجود رکھتے ہیں, آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں, تو آپ آنکھیں بند کریں گے, سوچیں گے یار یہ تو ایک ڈائریکٹ نالج ہے, اس میں تو کوئی لفظ نہیں ہے, مفہوم نہیں ہے, استاد نہیں ہے, یہ تو ڈفرنٹ. تو قلب بھی جو ہے وہ اس طرح سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کچھ ڈالتا ہے شہود کی شکل میں. تو پہلے تو ان دونوں کو آپس میں الگ کرنا ضروری ہے. پھر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں کربلا میں بتانا چاہ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک مقام تک مقام عقل کو دکھایا ہمیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں عقل کے ساتھ آیا ہوں. اس کے بعد امام حسین نے یہ پیغام دیا کہ یہاں پر عقل جو ہے وہ اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے, اب عقل جو ہے وہ آگے نہیں چل رہی, اب اس کے بعد عشق کی منزل ہے, اس کے بعد قلب کی منزل ہے. لیکن یہ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ عقل ہی آپ کو بتائے گی کہ میں اب آگے نہیں جا سکتی, عقل ہی آپ کو بتائے گی کہ میری پرواز اب ممکن نہیں, عقل ہی بتائے گی کہ اس سے آگے میں سمجھنے سے قاصر ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح کنیکٹ کیا کہ آپ کی عقل ہی مدد کر رہی ہے آپ کی, کوئی دوسرا مدد نہیں کر رہا کہ آپ کہیں جی عقل اور یہ لڑ رہے ہیں آپس میں, یہ لڑ نہیں رہے ہیں. عقل کہہ رہی ہے میں یہاں خاموش ہوں, میرا کام یہاں تک ہے, اس کے بعد میرا کام نہیں ہے. خدا تک میں نے آپ کو پہنچا دیا لفظی طور پر, دماغی طور پر, ذہنی طور پر, لیکن اس خدا تک میں نہیں پہنچا سکتی جو آپ کا قلب پہنچا سکتا ہے. اب اس کی باری ہے, اب میں نے آپ کو یہاں تک پہنچا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی حقیقت کے دو لیولز ہیں, ابتدائی لیول عقل کا ہے, ڈیپر لیول جو ہے وہ قلب کا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ عرفان میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ عقلی طور پر مضبوط نہیں ہیں آپ قلبی طور پر بھی مضبوط نہیں ہو سکتے. تو عقل اس لیے اہم ہے کہ اگر آپ بغیر عقل کے, جیسے ہمارے ہوتا ہے نا کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے اسپرچول ہیں, ہم بڑے روحانی ہیں, ہم بڑے, میری بہت لوگوں سے ہوتا ہے تو میں نے دیکھا کہ ان کو معمولی ترین مسئلے کا نہیں پتا ہوتا, لیکن وہ آپ سے اسپرچولیٹی کی بات کرتے ہیں. ویسے بھی آج کل یہ فیشن ہو گیا ہمارے ہاں اسپرچولیٹی جو ہے, اور بڑے ڈینجرس قسم کے لوگ یہاں موجود ہیں. وہ آپ کو فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کا ہاتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے, حالانکہ اس کا اسپرچولیٹی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اس کا قلب سے کوئی اس کا تعلق ہے بیوقوف بنانے سے. بیسیکلی اس سے تعلق ہی نہیں, لیکن اس کو لوگ سمجھتے ہیں اسپرچولیٹی یہ ہے. اگر آپ میں سے کسی نے رسالہ ولایت میرا اٹینڈ کیا ہے, جو آپ موجود ہے, ان کو پتا ہے کہ اسپرچولیٹی کس کو کہتے ہیں, قلب کس کو کہتے ہیں, عرفان کس کو کہتے ہیں. تو یہ راستہ کس طرح سے ہے عقل کا. اب یہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے, میں کسی سے بات بھی کر رہا تھا لاسٹ میں نے کہا جس کو آپ بہت بڑا اسپرچوئل شخص کہہ رہے ہیں, اس کو تو دلچسپی نہیں ہے خدا کے وجود سے, اس کو تو دلچسپی نہیں ہے علم سے, اس کو تو دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی ڈیپر لیول پر بیسس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اس کا مطلب ہے اس نے اپنی دکان کھولی ہے صرف. تو یاد رکھیے گا کہ علم, نالج, عقل, انٹلیکٹ, ریزننگ, بیسس جتنی آپ اس میں مضبوط ہوں گے اتنا ہی آپ قلب کے اندر جو ہے آمادہ ہوں گے, اور قلب میں جو آپ کی ریئلٹیز ریفلیکٹ کریں گی اس کا آپ کی عقل کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. شکریہ.
جزاک اللہ مولانا صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا وقت دیا اور بہت اچھی طرح سے سارے سوالات کا جواب دیا. جزاک اللہ، مولا آپ کو اس کا اجر دے. اینڈ شکریہ، تھینک